الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے ناظرین، آج آپ کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حدیث پاک کا مفہوم سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کا مفہوم ہے، یعنی جس نے مسلمان کے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ پیارے ناظرین، دیکھیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا، یعنی مسلمان کے ساتھ جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے، یعنی ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ آج نفسا نفسی کا عالم ہے۔ مسلمان کو دھوکہ دینے کے لیے کتنی حد تک بڑھ چکا ہے۔ ناپ تول میں دھوکہ، کاروبار میں دھوکہ، چیز یعنی خراب چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے، اس کو اچھا بنا کر بیچنا، اس میں دھوکہ، اور اس کے ذریعے کئی ایسے دھوکے بڑھ چکے ہیں۔ موبائل کے ذریعے بھی دھوکے ہو رہے ہیں، اپلیکیشن کے ذریعے بھی دھوکے ہو رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کو ایسے دھوکہ دے رہے ہیں۔ الامان والحفیظ، ان کو پتہ ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ مسلمانوں کو دھوکہ دینا دور کی بات، ہم کسی غیر مسلم کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ پاک ہمیں دھوکے سے محفوظ فرمائے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ دھوکہ بندہ کیوں دیتا ہے؟ دھوکہ بندہ کیوں دیتا ہے؟ دولت کی لالچ میں دیتا ہے، پیسہ کمانے کی لالچ میں دھوکہ دیتا ہے تاکہ پیسہ بڑھ جائے، اس لیے بندہ دھوکہ دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جس نے مسلمان کے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہماری جماعت سے نہیں ہے۔ ناظرین، آج سنیں یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، تو آج یہ عہد کریں انشاءاللہ ہم کسی مسلمان کو کبھی دھوکہ نہیں دیں گے، نہ ناپ تول کے ذریعے، نہ کاروبار کے ذریعے، نہ کسی قسم کے ذریعے، نہ موبائل کے ذریعے، نہ رقم کے ذریعے، کسی بھی کام کے ذریعہ مسلمان کو دھوکہ نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو میں واقعہ سناتا ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے، منقول ہے کہ ایک شخص کو سونا، یعنی سونا، گولڈ ملا، سونا ملا، سونے کی اینٹ ملی۔ وہ کپڑے میں لپیٹ کر جا رہا تھا۔ راستے میں دو شخصوں نے دیکھا کہ اس کے پاس سونا ہے، اس کو ہم مارتے ہیں، یہ سونا اپنے پاس ہم آدھا کر لیں گے، سونا اس سے لے لیں گے۔ جب وہ قریب پہنچا تو اس شخص کو مارنے کے لیے تیار ہوئے، تو اس شخص نے کہا، مجھے مت ماریے، ہم ایسا کرتے ہیں، یہ سونا 3 حصے کر لیتے ہیں اور آپ کو میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ ایسا ہی کر لیں۔ تو ایک شخص نے کہا کہ ہم تھکے ہوئے ہیں، ایک شخص کو تھوڑا سا سونا توڑ کر دیتے ہیں، بازار سے جائے وہ کھانا لے کر آئے تاکہ کھانا کھا کے اس کے بعد ہم سونا تقسیم کریں گے۔ جب وہ گیا بازار میں، کھانا لیا، کھانا لے کر آ رہا تھا، دل ہی میں خیال آیا، یار یہ میں جو کھانا لے کر جا رہا ہوں اس میں زہر ڈال دیتا ہوں، وہ سونا اکیلا میرا ہی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! دیکھیں، وہ اس نے زہر لیا، اس کھانے میں مکس کر دیا۔ ادھر وہ شخص بیٹھے تھے اور دل میں خیال اور آپس میں یہ مشورہ کر رہے تھے، وہ جو شخص آئے گا ہم اسے جیسے ہی ہمارے پاس آئے گا
اسے ہم قتل کر دیں گے، یہ سونا ہم جو ہے نا ہاف آف کر لیں گے، آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ اللہ اکبر، ادھر ان کی سوچ ادھر اس کی سوچ۔ دیکھیں وہ آیا کھانا لے کر، جیسے ہی پہنچا ان دو شخصوں نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، جب قتل کیا اس کے بعد بیٹھ گئے آرام سے اور کھانا کھانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، جب کھانا کھایا زہر نے اپنا کام دکھایا، دونوں ہی سسکتے مر گئے۔ سونا جو تھا، گولڈ جو تھا، وہ وہیں کا وہیں پڑا رہ گیا۔ اللہ اکبر، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے؟ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ یعنی دولت کی لالچ میں ہم کسی مسلمان کو دھوکہ دیں گے، دولت کی لالچ میں ہم کسی کو دھوکہ دیں گے، یہ ہمارے لیے وبال بن جائے گا، ہمارے لیے دنیا میں بھی وبال بنے گا، آخرت میں بھی وبال بنے گا۔ دیکھیں ان تینوں شخصوں کی سوچ کیا تھی، وہ سونا وہیں کا وہیں پڑا رہ گیا، لیکن ان کے کام نہیں آیا۔ آج ہم سوچیں ہم مسلمان کے ساتھ کتنا دھوکہ کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دھوکہ کرنے سے محفوظ فرمائے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے جو دھوکہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں دھوکہ کرنے سے محفوظ فرمائے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا پکا امتی بنائے۔